الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث گزشتہ 2 جمعوں سے آپ کی خدمت میں سنائی جا رہی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے ان چند باتوں کو سیکھے اور اس پر عمل کرے اور ان لوگوں کو سکھائے جو ان باتوں پر عمل کرے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ سے ان باتوں کو سیکھوں گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر 5 باتوں کو شمار فرمایا، ارشاد فرمایا۔ اس میں سے سب سے پہلی بات تھی، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو تو تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ معلوم ہوا، اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں آ چکی ہے کہ آدمی عبادت گزار بننے کے لیے حرام سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ جو حرام سے نہیں بچتا ہے اللہ کی نظر میں وہ عبادت کرنے والا شمار نہیں ہوتا، اگرچہ وہ دنیاوی اعتبار سے نماز روزے کا اہتمام کرنے والا ہو، لیکن اگر وہ حرام سے نہیں بچ رہا ہے تو پھر وہ اللہ کی نظر میں عبادت کرنے والا نہیں ہے۔ پھر دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اللہ نے جو تمہارے لیے مقدر کیا ہے، روزی روٹی کا اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسمت میں جو لکھ دیا ہے اس پر تم خوش رہو، راضی رہو۔ اس کے صلہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ بے نیاز بن جاؤ گے، کسی کے محتاج نہیں رہو گے۔ یہ 2 باتیں گزشتہ جمعہ
آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ پیش کی گئی۔ تیسری بات اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، تکم مؤمنا، تو تم کامل مومن بن جاؤ گے، تمہارا ایمان کامل اور مکمل ہو جائے گا۔ پڑوسیوں کے سلسلے میں قرآن کریم کی آیات، احادیث مبارکہ میں اتنی تاکید آئی ہے۔ ایک حدیث میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس پڑوسیوں کے سلسلے میں اتنی مرتبہ آئے ہیں، مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو بھی وارث نہ بنا دیا جائے، آدمی کے میراث میں، جائیداد میں پڑوسی کو بھی کہیں حصے دار نہ بنا دیں۔ اتنی مرتبہ پڑوسیوں کے سلسلے میں تاکیدی حکم لے کر حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم شوربہ بناؤ تو پانی تھوڑا زیادہ کر دو اور اس میں سے اپنے پڑوسیوں کو بھی دے دو۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کا پڑوسی بھوکا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمن احدکم، لا یؤمن احدکم، حضور نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا پڑوسی بھوکا ہے اور اس کا پڑوسی اس کا کوئی خیال نہیں کر رہا ہے تو ایمان میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، وہ ناقص الایمان والا ہے۔ قرآن کی آیت میں پڑوسیوں کے سلسلے میں بڑی تاکید آئی ہے، اور پڑوسیوں کی مختلف صورتیں ہیں، قسمیں ہیں، حدیث میں بڑی تفصیل ہے۔ ایک پڑوسی وہ ہے، ایک تو پڑوسی ہے ایمان والا ہے، رشتہ دار ہے، تو اس کا 3 حق بیٹھتا ہے۔ ایک پڑوسی وہ ہے، پڑوسی ہے ایمان والا ہے، رشتہ دار نہیں ہے، اس کا 2 حق ہے۔ اور ایک پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی ہے ایمان والا نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، غیر ہے، فرمایا کہ اس کا بھی حق ہے۔ پڑوسی ایمان والا بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے تو اس کا زیادہ مرتبہ ہو جاتا ہے، اور اگر آخری درجہ اگر ایک پڑوسی ایسا ہے کہ صرف پڑوسی ہے، ایمان بھی نہیں ہے، رشتہ بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ آج پڑوسیوں کے سلسلے میں نے بہت پہلے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ان کی ایک بات نقل کی تھی کہ ایک پڑوسی اپنا مکان بنا رہا ہے اور اپنی دیوار اتنی اونچی کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے پڑوسی کو ہوا روشنی آنے میں رکاوٹ ہے، تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس نے اپنے پڑوسی کا حق مارا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی پڑوسیوں کے ساتھ اس قدر حسن سلوک ہونا چاہیے۔ عام طور پر کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ میرے اغل بغل میں کون ہے مجھے پتا ہی نہیں، یعنی وہ اس طرح رہنے کو گویا کہ ایک بہت بڑی تعریف کی بات سمجھ رہے ہیں کہ میرے آس پاس کون ہے مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے، مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، میں بس اپنے گھر آ رہا ہوں جا رہا ہوں، میں کسی کی بات میں دخل نہیں دیتا ہوں۔ اسلام یہ سبق نہیں دیتا ہے، اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات اس پر ہے کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں۔
حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں پڑوسیوں کے سلسلے میں بے شمار باتیں لکھی ہیں. فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر کے لیے فروٹس لے کر آ رہا ہے، پھل لے کر آ رہا ہے، اور اتفاق سے پڑوس کے بچے کی نظر اس کے پھل میں پڑ گئی اور اس کے باوجود اس نے اس کا کچھ حصہ اس کو نہیں دیا تو اس نے اپنے پڑوسی کا حق مارا. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہم کو پڑوسی عام طور پر فاتحہ درود پر یاد آتے ہیں. کوئی فاتحہ ہو جائے تو کھانا تقسیم کرنے کے موقع پر آس پاس کے لوگوں کو فاتحہ کا کھانا دیتے ہیں. ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ گیا، ہم نے کوئی اچھا روز کے مقابلے میں ذرا اچھا سے بنا لیا تو اس وقت کسی کو کوئی اپنا پڑوسی یاد نہیں آتا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ خوشی کے موقع پر بھی اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، خاص طور پر جو پڑوسی غریب، ضرورت مند، بیوہ، معذور ہیں، ان کا ہم لسٹ تیار کر لیں اور اپنی سہولت اور اپنی حیثیت کے حساب سے ان کی مدد کریں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو. آخری درجہ یہ ہے کہ اگر ہم اچھا سلوک نہیں کر سکتے ہیں، آخری درجہ یہ ہے کہ برا سلوک بھی نہ کریں. پہلا اعلیٰ درجہ ہے کہ ہم اچھا سلوک کریں، اور اگر ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو آخری درجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ برا سلوک نہ کریں. عام طور پر صاحب مکان، گھر والا نیچے کی پورشن میں یا اوپر کی پورشن میں رہتا ہے. اب اس کی ضرورت سے زائد ایک پورشن ہے تو وہ اس کو کرائے پر دیتا ہے. اب نیچے والا مثال کے طور پر مکان ہے، صاحب مکان والا ہے، صاحب مکان نیچے ہے اور اوپر کرائے پر ہے، کسی کو چھوڑ رکھا ہے. تو اب اتنی پابندیاں، اتنے قوانین، اتنے اصول، اتنے رولز کرایہ دار کو گویا کہ ایک نوکر کی طرح بہیو کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہاں یہ نہیں ہونا چاہیے، وہاں وہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو وہ مختلف، یعنی خود اس اصول میں آتے ہوں یا نہ آتے ہوں اس کی کوئی پرواہ نہیں. لیکن ہمارا جو کرایہ دار ہوگا، جو در حقیقت ہمارا پڑوسی میں سب سے زیادہ نمبر اس کا ہوگا. پڑوسی اگل بغل والے کو کہتے ہیں، اور جو اپنے ہی اوپر ہو یا اپنے نیچے ہو تو وہ نوکر نہیں ہوتا ہے، وہ تو پڑوسیوں کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کا پڑوسی ہوتا ہے. اب اس کے ساتھ بشاشت کے معاملے کے بجائے، اس کے ساتھ فراخی کے معاملے کے بجائے، اس کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے کے بجائے الٹا پابندیاں. اب تو کیا ہے، قانون پیٹرن بن گئے ہیں. کرایہ کو چھوڑنے کے لیے میاں بیوی 2 بچے ہوں بس. کیوں؟ پانی کا خرچہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے، مہمان کثرت سے نہیں آنا چاہیے، فلاں فلاں فلاں. اس طریقے سے ایک لمبا عنوان ہے. میرے دوستو بزرگوں، آج شہر کے اندر کتنے مسلمان خاندان، فیملی کے لوگ غیروں کے محلے میں آباد ہو رہے ہیں. اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ ہم خود مسلمان ہیں. کوئی دوسری وجہ ہوگی لیکن پہلے نمبر پر ہم خود مسلمان ہیں. ہم نے اتنا مہنگا کر دیا، اتنا رولز بنا لیا، اتنا قانون بنا لیا کہ خود ہمارا ایمانی اور اسلامی بھائی وہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے اس کے پاس اس قانون پر عمل کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اتنا مہنگا کرایہ دینے کے لیے نہیں ہے. اور اب تو ٹرینڈ کیا ہے، 5 لاکھ 10 لاکھ
ایڈوانس کے نام پر 1000 2000 3000 رینٹ اور کرائے کے نام پر جو اسلامی اصول کے حساب سے بالکل غلط ہیں، درست نہیں ہیں، حیلہ بہانہ کے طور پر لوگ دوسروں کو مطمئن کر سکتے ہیں، اللہ کو کیسے مطمئن کر سکتے ہیں؟ تو اس طریقے سے مسلمان اپنا مکان اتنا عالیشان بنا رہا ہے، اور بنانے کے بعد اب اس کو جو رینٹ پر رکھ رہا ہے، اتنا مہنگا کرایہ، 15 12 18 20۔ اب آدمی ہمارے شہر میں اس وقت تو سٹیوں میں ہو سکتا ہے کہ وہاں جو ہے مہنگے کرائے پر مکانات ملتے ہوں، لیکن شہر کے اعتبار سے ہم کو سوچنا چاہیے، جو مکان کرائے پر دینے والا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم ایک طرف اپنی ذریعہ آمدنی بنا رہے ہیں تو دوسری طرف ہم اللہ کا خوف اپنے اندر رکھتے ہوئے پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کی بھی فکر کریں۔ تو بہرحال آج مسلمانوں میں سے ایک اچھا خاصا طبقہ غیروں کی آبادیوں میں مل رہا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس نہ ایڈوانس کی بڑی رقم کا مطالبہ ہے، نہ کرائے کے عنوان پر زیادہ مانگتے ہیں، معمولی سی بھی دے دے تو وہ رہتے ہیں، لیکن مسئلہ ایمان کا ہے، مسئلہ عورتوں کی عزت و عصمت کا ہے، مسئلہ عقیدوں کے بگاڑ اور صحیح ہونے کا ہے۔ اس کی فکر کون کرے؟ اس کی فکر ہر مسلمان کے ذمے ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر کسی پڑوسی کے ساتھ کسی وجہ سے تکلیف بھی پہنچ جائے اسے خندہ پیشانی سے برداشت کرو، اسے خوشی خوشی قبول کرو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی وہ ہم پر سر چڑھ کر بیٹھ جائیں تب بھی ہم خاموشی اختیار کریں، ایسا تو اسلام میں حکم نہیں ہے، لیکن جن باتوں سے نظر انداز کیا جا سکتا ہے ان باتوں سے ہم نظر انداز کریں، ان سے درگزر کریں، اور ان کے ساتھ جہاں تک ہو سکے اچھا سلوک کریں۔ آپ نے فرمایا ایسا آدمی تکن مؤمنا، کامل ایمان والا بنے گا۔ پھر آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، یاد رکھو تم جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ آج اسلامی تعلیمات ایک طرف، ہمارا عمل دوسری طرف ہے۔ ہم کو جو بالکل پسند نہیں ہے وہی چیز ہم دوسروں کے لیے پسند کرتے ہیں۔ ہم کو جو پسند ہے کبھی ہم دوسروں کے لیے وہ پسند نہیں کرتے۔ ایک گاڑی ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے اچھی ہے، کوئی دوسرا بھی لینے والا ہے، وہ اچھی ہو تو بھی اس طریقے سے پیش آئے گا کہ وہ دوسرا والا اس کو خریدے نہیں، اس کے بعد اس کے جانے کے بعد یہ خود خرید لے گا۔ ایسے کئی مثالوں میں ہم یہ بات پیش کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک ہی قسم کی دو چیز ہیں، مثال کے طور پر ہمارے گھر میں 2 فریج ہیں، تو جو خراب یا گھڑ گیا ہے اس کو تو ہم دیں گے لیکن اچھا والوں کو نہیں دیں گے۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ حضرت تب تو پھر کسی آدمی کے پاس کوئی چیز ہی نہیں رہے گی، جو بھی اچھی چیز ہے سب اٹھا اٹھا کے دوسروں کو دینا پڑے گا، پھر آدمی کیسے زندگی کر پائے گا؟ مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ ہم کچھ دیں، تو ایسے موقع پر ہماری نیت یہ ہو کہ ہم اچھا سے اچھا اس کو دیں، اچھا سے اچھا اس کو پیش کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ فریج ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے، کئی سال ہو گئے، اب خیال آیا کہ بھئی اس کو بدل لیں۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ نیا لا رہا ہے تو اب یہ زائد ہے، تو زائد چیز کو اگر کسی کو دے رہا ہے تو یہ حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی تم ایسا کرو نیا فریج دوسرے کو دے دو اور پرانا والا اپنے کو رکھ لو، پرانا تو پہلے سے اس کے پاس ہے، اسے تو نیا خرید کر لایا ہے، اب یہ جو پرانا والا ہے اسے دوسروں کو دے گا ہی، یہ الگ مسئلہ ہے۔ ہم اگر پہلے سے نیت کر رہے ہیں، مثال کے طور پر ہم
کسی دکان میں کپڑا خریدنے کے لیے گئے، بڑا مہنگا شاندار کپڑا ہم نے اپنے لیے خریدا. اب اس وقت خیال آیا کہ بھئی ہمارا بھائی ہے یا کوئی بھی ہے اس کو بھی ہم دے دیں. تو اب یہاں تقاضا اس بات کا ہے کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کر رہے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو. جیسے تم نے اپنے لیے کپڑا خریدا ہے ویسے ہی کپڑا دوسرے کے لیے بھی خرید کر دلا دو. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ کہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو. کیا ہوگا؟ تکم مسلمہ، تمہارا اسلامی عمل نورانی بن جائے گا، تم ظاہر میں بھی پکے مسلمان بن جاؤ گی. پھر آخر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 5ویں بات ارشاد فرمائی وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، زیادہ مت ہنسو. وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، زیادہ مت ہنسو. فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا تُمِيتُ الْقَلْبَ، آدمی کے دل کو مردہ کر دیتا ہے، آدمی کا دل مر جاتا ہے. اور جب کسی کا دل مر جائے تو پھر اس کے کسی عمل میں کوئی عبادت کا چسکا نہیں ہوتا ہے، اسے کوئی زندگی میں مزہ نہیں آتا ہے. مردہ آدمی کو کیا کرنا ہے؟ ایک ہے جسم مر جائیں، جسم مر جائے تو بس مٹی کے حوالے ہو جائے گا، دل مر جائے تو خواہشات کے حوالے ہو جائے. آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے آدھا منٹ 1 منٹ کے صرف کامیڈی، صرف مذاق، کوئی گر رہا ہے، کوئی اٹھ رہا ہے، کوئی اسے چھو رہا ہے، کوئی اسے پکڑ رہا ہے، ایسے مذاقیلے چٹکلے لطیفے مشغلہ ہی وہی ہیں. اب کسی کو ایک گروپ سے کسی کو آیا تو اب وہ دیکھ کر ہنس رہا ہے، خوش ہو رہا ہے. اب اس کے بعد اس نے کیا کیا، اپنے گروپ میں جتنے ممبر ہیں اس کو فارورڈ کیا، یعنی خود بھی ہنس رہا ہے اور دوسروں کو بھی ہنسا رہا ہے. دیکھیے ہنسی مذاق کی حد ہے، لمٹ ہے. خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مذاق کیا ہے اور اس کی شرعی حد بھی بیان فرمائی ہے. انشاءاللہ اس سلسلے میں باقی باتیں آئندہ جمعہ آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی. اس